دردناک واقعے کے بارے میں جس نے مجھے حیران کرنے کے ساتھ ساتھ پریشان کر دیا ہے۔ جس شخص کی خاطر تیرا یہ حال ہے محسن، جس شخص کی خاطر تیرا یہ حال ہے محسن، اس نے تیرے مر جانے پہ رونا بھی نہیں ہے۔ ایک ایسی عورت جس نے شہرت، دولت، رتبہ اور نام کے لیے اپنی فیملی کو چھوڑا، اپنے سکون کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، ہر چیز چھوڑی انڈسٹری کے لیے، دولت شہرت کے لیے، لیکن جب موت کا وقت آیا تو اس کے پاس نہ ہی کوئی اپنا جاننے والا تھا اور نہ ہی اس کے فالوورز جو ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں تھے ان میں سے کوئی ایک بھی شخص تھا جو اس کے پاس موجود ہو۔ اس وقت اس کی نہ تو شہرت کام آئی، نہ دولت کام آئی، نہ نام، نہ رتبہ اور نہ ہی فیملی۔ ایک ایسی عورت جو 9 مہینے تک اپنے اپارٹمنٹ میں مردہ حالت میں پڑی رہی اور کسی کو بھی خبر بھی نہ ہوئی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں حمیرہ علی اصغر کی، جو اکتوبر 2024 سے مردہ حالت میں اپنے اپارٹمنٹ میں پڑی ہوئی تھی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی، نہ ہی ان کے رشتہ داروں کو، نہ ہی ان کے پڑوسیوں کو، نہ ہی انڈسٹری کے لوگوں کو اور نہ ہی ان کے چاہنے والوں کو۔ اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہم سے رابطے میں نہیں ہوتا تو ہم 2-3 دن دیکھتے ہیں، پھر اس کے گھر جا کے چیک کرتے ہیں، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے۔ لیکن حمیرہ علی اصغر کے لیے کوئی ایک بھی انسان پوری دنیا میں ایسا نہیں تھا کہ جب اس نے کال پک نہیں کی تو اس کے گھر ہی جا کے دیکھ لیتا کہ کیا مسئلہ ہے۔ 9 مہینے تک نہ ہی کوئی اس کے گھر گیا، نہ ہی اس کو کال کرنے کی کوشش کی گئی اور نہ ہی پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ وہ کس حال میں ہے۔ حمیرہ علی اصغر جو ایک ماڈل اور ایکٹریس ہے، اور اس نے تماشا شو جو ابھی حال ہی میں ہوا ہے اس میں بھی اس نے شرکت کی تھی۔ اس کو شروع سے یہ اداکاری کا شوق تھا اور جب اس نے ایز اے پروفیشن اداکاری سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تو اس کی فیملی نے اس کو روکا ہوگا، لیکن جب وہ نہیں رکی تو ان کے درمیان کچھ باتیں ایسی ہوئیں جو ان کے لیے ناگوار تھیں اور ان کی فیملی نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ تو اس نے لاہور سے کراچی موو کیا، اپنا کریئر بنایا اور جو بھی اس نے شہرت حاصل کی، لیکن وہ اندر سے تنہا ہوتی گئی کیونکہ اس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی، اس کی فیملی نے اسے چھوڑ دیا، وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اکیلی رہتی تھی۔ وہ تنہائی کا شکار ہوئی اور تنہائی کی وجہ سے ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ خود بخود ہی ہو جاتے ہیں۔ اس کی موت کی وجہ تو جب تک پوسٹ مارٹم نہیں ہو جاتا، اس کی رپورٹ نہیں آ جاتی، تب تک تو موت کی وجہ نہیں بتائی جا سکتی۔ لیکن اس کی موت کے بعد ہوا کیا کہ اس کی فیملی نے اس کی ڈیڈ باڈی کو ریسیو کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے میڈیا پر بتایا کہ ہمارا اس عورت سے کافی ٹائم سے تعلق ختم ہو چکا ہے اور ہم اس کی کوئی بھی ذمہ داری تدفین کی نہیں لے سکتے۔ اب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کے گارجین کے طور پر خود اس کی تدفین کی رسومات ادا کریں گے۔ آخر پہ میں بس ایک بات کہنا چاہوں گی کہ حمیرہ نے ایک غلط رستہ چوز کیا، اس کے ماں باپ نے اس کو منع کیا، لیکن اس نے پھر بھی ایک غلط رستہ چنا۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ لیکن جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے پیرنٹس کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کر لیتے، اس کو معاف کر دیتے تاکہ اس کی اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور دوسرا، ہمیں اپنے بچوں کو تنہائی میں نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کو اکیلا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو سمجھائیں، ان کو غلط راستے سے روکیں، لیکن ان کو کبھی بھی اکیلا نہ کریں، ان کو تنہائی کا شکار، وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہونے دیں۔ اور تیسرا، اگر ہمارے ارد گرد کوئی انسان رہتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کی خبر رکھیں، اس کی خبر گیری کرتے رہیں۔ اب اس کو 9 مہینے ہو گئے ایک اپارٹمنٹ میں رہنے ہوئے، لیکن کسی کو بھی، کسی پڑوسی کو بھی خبر نہ ہوئی کہ وہ فوت ہو چکی ہے۔ اس لیے ہمیں تھوڑی سی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہوگا اپنے آس پاس لوگوں کے لیے، خود کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔